بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 4، اہل کتاب اور دیگر مسلم اور عرب قبائل سے تعلقات۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں جو مدینے کے اندر ریاست قائم کرتے ہوئے چند امور کو وہاں پر لاگو کیا گیا، جو قوانین لاگو کیے گئے، بھائی چارے کی مثال، معاشرتی نظام کو استحکام بنانے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، اور سیاسی حکمت عملیاں جو اختیار کی گئیں، ان میں سے ایک سیاسی حکمت عملی میثاق مدینہ بھی ہے۔ اور میثاق مدینہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو گردانیں تو میثاق مدینہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو ایسا معاہدہ نہیں ملتا جو اس بڑے پیمانے پر لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے آئے۔ یہ سب سے پہلا وہ معاہدہ ہے جو باقاعدہ لکھا گیا، اس میں جو ہے وہ شقیں داخل کی گئیں، اور اس میں تمام ان قبائل میں، عرب میں جو قبائل موجود تھے، ان سب کو ساتھ لے کے چلا گیا۔ اور یہ بہت زبردست ایک حکمت عملی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو مکے میں جو مخالفین تھے وہ محاذ پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ یہاں پر جہاں پر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، یہاں پر یہود کے قبائل موجود ہیں، مسیحیوں کے موجود ہیں، منافقین موجود ہیں، تو ایسی صورتحال میں دونوں طرف سے جنگ ہو سکتی تھی۔ تو میثاق مدینہ کا در حقیقت مقصد یہ تھا کہ ایک طرف سے معاہدہ کر لیا جائے تاکہ کوئی بھی جنگی صورتحال نہ بنے، اور دوسری جانب مکے والوں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر مسلمانوں کے صرف قبائل موجود نہیں تھے، بلکہ ان میں منافقین کے بھی کچھ قبائل موجود تھے، مسیحیوں کے بھی موجود تھے، اور یہود بھی شامل تھے۔ اور ان میں سے بعض یہود تو بہت طاقتور تھے، لیکن چونکہ ایک کافی عرصہ ان کا انصار پر وہ حاوی تھے اور کسی نہ کسی طرح ان کو اپنے جو ہے وہ قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی اسلام آیا اور ابتدائی دور میں جو وہاں پر کارروائیاں کی گئیں تو وہ غلبہ ان کا ٹوٹ گیا۔ اب ان میں اس طرح انصار کی قوت کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ ممکن نہ تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے جو قبائلی صورتحال وہاں پر مدینہ میں موجود تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک ایسی سیاسی حکمت عملی اختیار کی جس میں، اور جس کا مقصد کیا تھا، جس کا مقصد مسلمانوں کے اندر اور دوسروں قبائل کے اندر ایک ایسی چیز کا مطلب واضح کر دینا تعلقات کو کہ اس میں کوئی بھی قبیلہ آپس میں جھڑپ نہ کرے۔ یہود کے ویسے تو بہت زیادہ چھوٹے موٹے قبائل تھے، لیکن بڑے جو قبائل تھے وہ کنیکا تھا اور بنو نذیر تھا اور بنو قریظہ تھا۔ یہ گویا 3 بڑے قبائل تھے، اور اس میں 2 قبائل ایسے تھے جن کی آپس میں ہر وقت جنگ رہا کرتی تھی۔ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے تاریخ میں یہ بہت بڑا معاہدہ ہے۔ آج بھی اس میں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ عرب کے اس کلچر میں جہاں پر دیکھیں خط و خطابت کا یا لکھنے کا اتنا شوق نہیں تھا، لوگوں کے حافظے بڑے مضبوط ہوتے تھے، وہ 250 اشعار پر مشتمل جو ہے وہ غزل یاد کر لیتے تھے، وہ قطع یاد کر لیتے تھے۔ تو اتنا بڑا معاہدہ ہوا، اور آپ اس میں دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی بصیرت بہت واضح ہوتی ہے، اور یہ معاہدہ مسلمانوں اور دیگر گروہوں کے مابین ایک امن اور ریاست کے قائم کے لیے اور اس میں نظم قائم کرنے کے لیے کیا گیا۔ اور سب سے پہلا اس میں یہ جو کچھ شقیں یہاں پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان اگر آپ شقوں میں دیکھیں تو ایک ایسی ایک تنظیم کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ، ایک منظم طریقے سے آپ کو ہر بات نظر آئے گی کہ انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے خون بہا کا پرانا طریقہ رائج رہے گا۔ خون بہا کا طریقہ کیا تھا؟ 100 اونٹ تھے۔
اب یہ 100 اونٹ جناب عبداللہ کے دور سے یہ چلتے آ رہے ہیں، یا عرب کے جو ہے وہ قدیم جو روایات ہے یہ اس میں موجود تھا۔ یہود کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنی عبادات کریں، اپنی رسومات کو ادا کریں، اس میں کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کرے گا۔ بلکہ اگر یوم عاشور کے حوالے سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ آپ یہ روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا جی اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ تو میرے جد تھے، لہٰذا ہم اس روز کو 2 روزے رکھیں گے، تو وہ 2 روزے پھر آپ نے اس دن رکھے۔ تو کچھ روایات جو تھیں وہ یہود کی قدیم چلتی آ رہی تھی۔ معاہدے کے شریک تمام فریق ایک جماعت تصور کیے جائیں گے، گویا یہ نہیں ہوگا کہ ہر قبیلہ الگ ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ تمام قبائل کو ایک جماعت کی صورت میں اکٹھا کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں ہم تمام اپنے رشتہ داروں میں بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یکجا یا ایک پیج پر لانے کی، لیکن اکثر اوقات ہم اس میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی ہے کہ تمام قبائل کو جو ایک پانی کے گلاس پر یا ایک پانی کے کنویں پر یا پانی کی باری پر کہ آج ہماری باری ہے، اس پر تلواریں نکل آتی تھی، آپ نے ان تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا۔ مسلمانوں کے جو قلبی اور حقیقی رفیق صرف مسلمان ہوں گے، اور مسلمانوں کے دوست اور دشمن مشترکہ ہوں گے۔ کوئی مسلمان اسلام کے دشمن سے تنہا معاہدہ نہیں کرے گا۔ گویا ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی قبیلہ اٹھے اور اٹھ کے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ گویا وہاں پہ جو سینٹرل مرکزی جو حکومت تھی، جو سینٹرل پوائنٹ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تھی، اور آپ نے جو معاہدہ کرنا ہے وہ معاہدہ کرنا ہے۔ کسی قبیلے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، اور یہ معاہدے کے اندر موجود ہے۔ اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مشروط کیا، بلکہ دوسرے قبائل کے ساتھ بھی یہ بات مشروط کر دی۔ اب دونوں فریقین یعنی یہود اور مسلم ایک دوسرے کے ساتھ خلوص و نیک نیتی اور بھلائی سے پیش آئیں گے۔ کوئی گروہ کسی دوسرے کا گروہ کا نقصان نہیں کرے گا۔ اب یہ سب سے بڑا گروہ تھا، یا سب سے بڑے قبائل یہ 3 موجود تھے، لہٰذا اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں تو یہود کا ذکر آپ کو ملے گا، مسیحیوں کا ذکر بہت کم ملے گا۔ مسیح وہاں پر قبائل تھے لیکن بہت ہی قلیل تعداد میں تھے۔ کثیر تعداد میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہود کے قبائل وہاں پر ملتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان قرض میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کی ادائیگی کے لیے مدد دیں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کئی صحابہ کا ایسا بھی ہوا کہ جو اس دنیا فانی سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی ان کا قرض جو ہے وہ اگر ان کے ذمے ہے تو ان کا کوئی اتارنے والا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ریاست اس کا جو ہے وہ قرض ادا کرے گی۔ تو بحیثیت سربراہ ریاست کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اصحاب کا جو ہے وہ قرض بھی اتارا۔ اگر کوئی مسلمان سرکشی یا بغاوت کرے گا تو خواہ وہ کسی کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، سب لوگ اس کے خلاف محاذ میں شامل ہوں گے۔ یہ بات یہاں پر ایک ذہن نشین کر لیں کہ قبائل کے اندر ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے کہ وہاں پر اگر آپ کے قبیلے کے شخص نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو قبیلے نے اگر اس کو پناہ دے دی ہے تو کوئی بھی شخص اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتا، پورا قبیلہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس قبائلی نظام کو توڑنے کے لیے اور ایک اللہ کے احکامات پر مشتمل ایک نظام کو کھڑا کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہر قبیلے کو یہ بات باور کروا دی جائے کہ اگر تمہارا کوئی قریبی ہو یا تمہارے قبیلے سے کوئی شخص زیادتی کرے گا یا بغاوت کرے گا یا سرکشی اختیار کرے گا، کوئی ایسا کام کرے گا، لہٰذا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، اور تمام قبائل اس کے خلاف مل کھڑے ہوں گے۔ کوئی مسلمان کسی بھی ظالم کی مدد نہیں کرے گا، یعنی اپنے اسے پناہ نہیں دے گا، اور اگر اس نے ایسا کیا تو وہ خدا کے غضب کا مستحق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو سزائیں ہیں وہ متعین ہیں، وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، اور اس وقت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت ساری سزائیں بتا دی گئی تھی۔ اب معاہدے کی شکیں جو ہیں وہ اس میں اگر آگے آپ چل کے مزید دیکھیں تو یہود کے دوست قبائل کے حقوق بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے یہود کے تصور کیے جاتے ہیں۔ گویا یہ نہیں ہوگا کہ جو وہاں پر بنو قریظہ یا بنو نذیر موجود ہیں ان کے تو جو ہے وہ حقوق ہیں، لیکن ان کے جو آگے جاننے والے یہود قبائل ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں پر مسلمانوں کے قبائل دوست جو مسلمان ہیں وہ ان کے قلبی رشتہ دار ہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی امن حاصل ہے۔ ہر فریق اپنے علاقے کے امن کا ذمہ دار ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر اگر ریاست کھڑی ہوئی ہے تو ریاست کا سربراہ ذمہ دار ہے، بلکہ دوسروں نے بھی اپنی جو ہیں وہ کوششیں وہاں پر جاری رکھنی ہے، دوسروں نے بھی اپنی وہاں پر انفلوئنس جو ہے وہ دکھانی ہے۔ کوئی بھی گروہ تو قریش کی حمایت کرے گا
اور نہ ہی اس کو پناہ دے گا۔ اب چونکہ دیکھیں قریش کے ساتھ جنگ آرائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنگ بدر میں معاملہ خراب کیا اور اس طرح دوسری جنگوں میں جو ہے وہ سامنے آئے، اور اسی وجہ سے اسلام کو بھی وہاں پر پھر جو ہے اپنا دفاعی طور پر شامل ہونا پڑا۔ تو ضرورت یہ تھی کہ وہ ایک دشمن ہے اور بہت بڑا دشمن ہے، لہٰذا وہاں پر موجود تمام قبائل کو یہ بات برابر کروا دی گئی کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی قبیلے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قریش کو وہاں پر پناہ دے یا ان کی حمایت کرے۔ مدینے پر اگر حملہ ہوا تو سب مل کر لڑیں گے، یہ ایک اجتماعی صورتحال ہے، اور خراجات برابر تقسیم ہوں گے، گویا جتنی تلواریں لگیں گی، گھوڑے لگیں گے یا جو کھانا پینا ہوگا وہ تمام قبائل کے اندر تقسیم ہوگا، اور مذہبی لڑائی الگ تصور ہوگی۔ گویا یہاں پر مذہب کو شامل نہیں کیا جا رہا، یہاں پر آپ یوں سمجھ لیں کہ انسانیت کی بات کی جا رہی ہے، یہ ایک ریاست کی بات کی جا رہی ہے، ایک مزید چیز کو مدینہ کی جو ریاست ہے اس کو مزید مستحکم کرنے کے لیے یہ شکیں موجود ہیں۔ خون کے بدلے قصاص لیا جائے گا، اور یہ قصاص جو ہے صرف قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، بلکہ اگر آپ تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، اگر آپ زبور پڑھتے ہیں، اگر آپ جدید عہدنامہ پڑھتے ہیں، قدیم عہدنامہ پڑھتے ہیں، تالمود پڑھتے ہیں، یہ تمام مذہبی کتب میں، تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جو الاذن والاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کان کے بدلے کان ہے، زخم کے بدلے زخم ہے، یہ تمام ہدایات جو ہیں یہ پوری کی پوری آیت تورات میں بھی موجود ہے، یہ پوری کی پوری آیت قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو قصاص کا بدلہ قصاص ہی ہوگا، اگر کوئی کسی کا خون بہائے گا تو اس کا قصاص ضرور لیا جائے گا۔ اگر فریقین کی کسی تیسرے گروہ سے لڑائی ہو جاتی ہے تو سب اس کی مل کر مدد کریں گے۔ گویا یہ ہے کہ قریش کے علاوہ اگر یہود کی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے یا کسی اور شخص کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ دونوں قبائل یا پورا جو ہے مدینہ اس کے ساتھ مل کر اس کا دفاع بھی کرے گا، اس کے ساتھ کرے گا۔ معاہدے سے حاصل ہونے والے فوائد۔ اب یہ جو معاہدہ ہوا اس سے حاصل کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو میثاق مدینہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم ترین کارنامہ قرار دیا گیا، اور تاریخ عرب میں پہلی بار، میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تاریخ عرب میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے یا دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں پر ایسا لکھا ہوا معاہدہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ سب سے پہلے اجتماعی طور کے اوپر اتنی بڑی ریاست کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک معاہدہ لکھا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں ہوا۔ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختلف گروہ اپنے مذہبی اختلافات کے باوجود اپنی امیر کی اطاعت کرنے لگے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک ہی تلوار کے نیچے تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اب میثاق مدینہ میں یہود کی حمایت حاصل کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا نتیجہ ہے، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور اس معاہدے کے بعد قانون اسلامی کے نفاذ کے تمام راہیں کھل گئیں۔ اب جب ایک ریاست بن گئی ہے، ایک قانون نافذ ہو گیا، ایک معاہدہ طے پا گیا، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مرکزی حکومت کی حیثیت حاصل ہے، تو آپ نے وہاں پر اپنے قوانین ان چیزوں کو وہاں پر مرتب کیا۔ بیرونی تحفظ کے ساتھ ساتھ مدینے کے اندر کا تحفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی بنایا۔ گویا یہ نہیں کہ صرف آپ بیرونی جنگیں تو لڑتے ہیں لیکن اندر آپ کی جو ہے وہ خانہ جنگی شروع ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے امن آپ اندر قائم کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ریاست جو ہے باہر سے محفوظ ہوتی ہے۔ اب مخالفین اسلام کے خلاف کارروائیاں، اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں تھی کہ ایک اسلام ایک ریاست بنتی جا رہی ہے اور اس کے ایسے معاہدے ہوتے جا رہے ہیں جو ناقابل یقین ہیں۔ اس کے لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگی حکمت عملی کو مزید تیز کیا، تو اس میں سیریا کے نام سے ایک ہمیں چیپٹر ملتا ہے۔ تو سیریا اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ اس کا اگر آپ لب لباب یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اس میں شامل نہیں ہوئے، لیکن آپ نے کچھ سپہ سالار کو منتخب کیا اور ان کو بھیجا تاکہ وہ اس جنگی جو ہے وہ کارنامے کو سر انجام دیں۔ لیکن اس کا مقصد صرف لڑنا نہیں تھا، اس کا مقصد لڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ آگے چل کے دیکھیں تو ان کے کچھ مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے جس طرح تبلیغ اسلام ہی نہ تھا بلکہ مختلف ضروریات کے تحت بھیجے جاتے تھے، جن سے چند اہم درج ذیل جو ہے وہ نکات کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے امن قائم کرنا، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا، دشمنوں کے پر حملہ کی اطلاع سنتے ہی دفاعی انداز میں اختیار کرنا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے دستے ہوتے تھے جن کا کام کیا ہوتا تھا کہ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ نقل و حرکت جو ہے اس کے اوپر اپنا نظر رکھنی ہے، اور تمام کے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی ایسی جنگی صورتحال لشکر آ رہا ہے یا کوئی پیسے وغیرہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں یا کوئی تلواریں اکٹھی کی جا رہی ہیں، گھوڑے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں وہ پھر مرکزی حکومت کو اطلاع کرتے ہیں کہ یہاں سے حملہ ہونے کی کچھ خدشات موجود ہیں۔ عوام الناس کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرنا اور جو مساوانہ جو ہمارے سلوک ہیں اس کی جو ہے وہ تلقین کرنا۔
اس کے بعد سب سے پہلا جو اگر آپ دیکھیں وہ سیریا جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن جو ہے جوش کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی جانب بھیجا تھا, اور اس دستے کا کل جو اگر آدمیوں کی تعداد دیکھی جائے تو وہ 12 ہیں. اور اس کے امیر دستہ کو آپ نے خط بھی دیا, اور بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کو تم نے 2 دن بعد خط کو کھول لیں. جب وہ 2 دن کا سفر کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے خط کھولا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ آپ مزید آگے پڑھتے جائیں اور نخلا پر ٹھہر جائیں اور قریش کی نقل و حرکت کا جگہ کریں. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سریہ یہ بھی 2 ہجری میں پیش آیا, اور اس سریہ میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلحہ اور خویلد کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا تھا. اس کے بعد کعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سریہ ہے, 8 ہجری میں یہ پیش آیا تو اس میں 15 مسلمان شامل تھے. حضرت کعب کو سربراہی میں اسے دین اسلام کی اشاعت کے لیے بھیجا گیا تھا. علامہ ازی یہ سریہ عکاشہ سریہ علی بن ابی طالب وغیرہ دشمنوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے بھی بھیجے گئے تھے. یہاں پر ہمارا جو ہے وہ لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. تو عزیز طلباء, ہم نے آج جو ہے وہ میثاق مدینہ کے حوالے چند شکیں پڑھی, اور ایک ریاست قائم ہو چکی تھی. ضروری تھا کہ ایسے اقدامات کرنا کہ جس میں ایک باقاعدہ اس ریاست کے اندر قانون وضع ہو جائے. تو یہ قوانین اور وہاں پر جو شرائط وہ لاگو ہیں, اس سے واضح ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ کی ابتدا میں جو ہے یہ میثاق مدینہ کی کیا اہمیت ہے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.